آج ہم بات کریں گے مدھیہ پردیش کے ضلع دھار میں واقع تاریخی اور متنازع بھوج شالہ کمال مولا مسجد کمپلیکس کی، جو ایک بار پھر عدالتی فیصلے کے بعد سے خبروں میں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو نہ صرف مذہبی اعتبار سے اہم سمجھا جاتا ہے، بلکہ تاریخی آثار قدیمہ اور قانونی تنازع کی ایک لمبی داستان بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ تاریخی حوالوں کے مطابق بھوج شالہ کو راجہ بھوج کے دور سے جوڑا جاتا ہے، جنہیں 11ویں صدی کا ایک اہم حکمران سمجھا جاتا ہے۔ ہندو فریق کا دعویٰ ہے کہ یہاں سرسوتی دیوی کا مندر ہے، جسے راجہ بھوج نے تعمیر کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں سنسکرت تعلیم کا بڑا مرکز بھی موجود تھا، اور اس کے علاوہ جین سماج نے بھی اس مقام کو اپنی مذہبی تاریخ سے جوڑتے ہوئے دعویٰ یہ کیا ہے کہ یہ جگہ جین تعلیم و عبادت کا مرکز رہی ہے۔ جین عقیدے کے مطابق کیا ہے یہ پورا معاملہ، اب ذرا سمجھتے ہیں۔ جین برادری کے مطابق ان کا یہ ماننا ہے کہ تاریخی طور پر مغلوں نے موجودہ جین مندروں کو منہدم کرنے کے بعد ہی اپنے مذہبی مقامات کی تعمیر کی، اور راجہ بھوج دھار بھوج شالہ علاقے کے حکمران تھے۔ ان کے دربار میں روحانی پیروکار آچاریہ تعلیم دینے کے لیے مقیم تھے۔ ان سے خوش ہو کر راجہ بھوج نے وہ زمین انہیں عطیہ کر دی جہاں دھار بھوج شالہ کھڑی ہے، اور اس وقت متنازع مقام کو گروکل کہا جاتا تھا۔ دھار بھوج شالہ کمپلیکس کے اندر جین آچاریوں نے دیوی سرسوتی اور دیوی امبکا کی مورتیاں نصب کی۔ اس کے بعد انگریز ان بتوں کو لندن لے گئے۔ وہ آج تک وہاں کے ایک عجائب گھر میں محفوظ ہیں۔ ان کی صداقت کے ساتھ ایک نوشتہ بھی محفوظ ہے۔ ایک وکیل نے دعویٰ کیا کہ یہ نوشتہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ زیر بحث بت واگ دیوی کا ہے، اور یہ 1034 عیسوی کا ہے۔ اسی طرح ایک جین درخواست گزار کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کمپلیکس قرون وسطیٰ کا جین مندر اور گروکل تھا، جبکہ مسلم فریق کا یہ ماننا ہے کہ متعلقہ جگہ پر کسی مندر یا خاص طور پر سرسوتی مندر کے وجود کے بارے میں کبھی کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ مزید برآں مسجد کی مسماری یا اس کے مساوی جگہ کی تعمیر کے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے قطعی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ مولانا کمال الدین چشتی نے 1305 میں مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا۔ یہ منصوبہ بالآخر 1360 میں مکمل ہوا، اور یوں یہ مقام 3 مختلف مذہبی دعووں کا مرکز بن چکا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ تنازع مزید پیچیدہ ہوتا گیا۔ آثار قدیمہ سروے آف انڈیا نے مختلف ادوار میں اس مقام کا جائزہ لیا۔ رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہاں قدیم ڈھانچوں اور تعمیری طرز سے متعلق ایسے شواہد ملتے ہیں جو مختلف ادوار کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ASI کے 2003 کے انتظام کے تحت ہندو اور مسلم برادری بالترتیب منگل اور جمعہ کے دن یہاں عبادت اور نماز ادا کرتی رہی۔ ہندو فریق نے اس انتظام کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے پورے کمپلیکس میں عبادت کے خصوصی حق کی درخواست کی ہے، اور ہائی کورٹ نے 11 مارچ 2024 کو بھوج شالہ مندر کمال مولا مسجد کمپلیکس کا سائنسی سروے کرانے کا حکم دیا تھا، اور ASI نے 22 مارچ 2024 سے سروے شروع کیا، اور 98 دنوں تک جاری رہنے والے تفصیلی سروے کے بعد اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ ASI نے اپنے 2000 سے زائد صفحات کی رپورٹ میں کہا ہے کہ مسجد سے پہلے یہاں دھار کے پرمار راجاؤں کے دور کا ایک بڑا ڈھانچہ موجود تھا، اور موجودہ متنازع عمارت قدیم مندر کے آثار دوبارہ استعمال کر کے تعمیر کی گئی۔ ہندو فریق کا دعویٰ ہے کہ ASI کے سائنسی سروے کے دوران ملے سکے، مورتیاں اور کتبیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ کمپلیکس اصل میں مندر تھا۔ تاہم مسلم فریق نے عدالت میں رپورٹ کو جانبدار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسے ہندو درخواست گزاروں کے موقف کی حمایت میں تیار کیا گیا۔ مسلم فریق نے عدالت کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اندور ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ ASI سروے اور سائنسی مطالعات پر مبنی کیا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ آثار قدیمہ ایک سائنس ہے، اور عدالت سائنسی نتائج پر بھروسہ کر سکتی ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ تاریخی اور آثار قدیمہ کی اہمیت کے حامل ڈھانچوں کو محفوظ رکھے۔ ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں کہا کہ بھوج شالہ کا انتظام اور کنٹرول
اب مکمل طور پر آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے پاس ہوگا۔ ہندو برادری کو وہاں پر پوجا کا بھی حق دیا گیا۔ اس فیصلے نے مسلم کمیونٹی کے احاطے میں نماز ادا کرنے کی اجازت بھی منسوخ کر دی۔ عدالت نے تجویز پیش کی کہ مسلم فریق دیگر مناسب اراضی کے الاٹمنٹ کے لیے حکومت کو نمائندگی پیش کرے۔ عدالت نے ہندوستانی حکومت کو یہ بھی ہدایت دی کہ وہ برطانیہ کے ایک میوزیم میں رکھے واگ دیوی کے مجسمے کی ہندوستان واپسی کے حوالے سے نمائندگی پر غور کرے۔ یہ مسئلہ ہندو تنظیموں کی جانب سے طویل عرصے سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اس فیصلے کے بعد دھار اور اندور میں انتظامیہ چوکس ہے، کیونکہ مسلم کمیونٹی عام طور پر اس دن جمعہ کی نماز ادا کرتی ہے۔ انتظامیہ نے دونوں برادریوں سے امن اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ فیصلے کے پیش نظر اندور اور دھار ضلع انتظامیہ چوکس ہے۔ دھار میں سیکیورٹی سسٹم لگایا گیا۔ عدالت نے مرکزی حکومت کو اجازت دی کہ وہ سرسوتی دیوی کی مورتی نصب کرنے کے اقدامات کرے، جبکہ ایس آئی کو اس مقام کی حفاظت اور نگرانی جاری رکھنے کی بھی ہدایت دی گئی۔ فی الحال بھوج شالہ کمپلیکس میں سیکیورٹی سخت ہے، عبادت اور نگرانی دونوں عمل بھی جاری ہیں اور علاقے میں حالات بھی پرامن ہیں مگر حساس ہیں۔ انتظامیہ کسی بھی افواہ یا اشتعال انگیزی سے بچنے کے لیے مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ فیصلے کے فوراً بعد علاقے میں سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ ہندو فریق کے افراد نے احاطے میں پوجا پاٹ بھی شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، بھوج شالہ تنازع ایک بار پھر یہ سوال اٹھاتا ہے کہ تاریخ، عقیدہ اور قانون کے درمیان توازن کیسے قائم رکھا جائے۔ یہ کیس صرف ایک جگہ کا تنازع نہیں، بلکہ صدیوں پر محیط مختلف دعووں، روایات اور شناختوں کی کہانی ہے جو آج بھی عدالتوں اور عوامی بحثوں کا حصہ بنی ہوئی ہے۔